AudioJungle। السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن مصر میں ایک مسرت انگیز ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس نے یہ خبر سنی وہ کچھ دیر کے لیے حیرت و سکوت کا مجسمہ بن کر رہ گیا۔ یوسف صلاح الدین کا چچا اسد الدین شیرکو ایک عظیم سپہ سالار اور جانباز مجاہد تھا، مگر اس میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ وہ دولت کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا تھا۔ اس نے بے شمار جنگیں لڑی تھیں اور بے شمار مال غنیمت جمع کیا تھا۔ اسد الدین شیرکو کے ذاتی خزانے میں قیمتی جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر لگے تھے۔ سب سے پہلے یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا کے نادر جواہرات نیلام میں رکھے، جس سے لاکھوں دینار حاصل ہوئے۔ پھر اس نے مصری فوج کے تمام سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے اثر انگیز تقریر کی۔ لائق احترام ہے وہ مجاہد جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں ان تمام جانبازوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے میدان میں جمع ہزاروں مصری فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ میرے سپاہیوں کے ہاتھ کتنے تنگ ہیں اور ان کی ضرورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین خاموش ہو گیا اور سپاہیوں کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ اسی سپاہی وزیر اعظم کے خراج تحسین سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر یوسف صلاح الدین نے ایک عجیب اعلان کیا، جسے سن کر مصری فوجیوں کو اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا۔ میں جانباز سپاہیوں کی قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں۔ میرے چچا نے جس قدر خزانہ جمع کیا تھا، آج اسے فوجیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ مصر کے باقی عمرہ بھی آگے بڑھیں اور شہید ہو جانے والے سپاہیوں کے گھر والوں کی کفالت کریں۔ اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین نے مصر کے خزانے سے بھی ایک بڑی رقم نکال کر فوجیوں میں تقسیم کر دی اور مضبوط اعصاب رکھنے والے نوجوانوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ہمارے سب سے بڑے دشمن صلیبی ہیں۔ اگر اسد الدین شیرکو کو اپنی جان پر کھیل کر عیسائیوں کا مقابلہ نہ کرتے تو اب تک مصر پر شاہ یروشلم کا قبضہ ہو چکا ہوتا، پھر تمہارے مرد قتل کیے جا چکے ہوتے یا زندان میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے، بوڑھے شاہراہوں اور گلیوں میں پڑے سسک رہے ہوتے اور تمہاری عفت مآب خواتین صلیبیوں کی کنیزیں بنائی جا چکی ہوتی۔ اگر تم عزت و آبرو کی زندگی چاہتے ہو تو سپاہی بن کر وطن کے ساتھ اپنے گھروں کی بھی حفاظت کرو۔ یوسف صلاح الدین کی اس جذباتی تقریر نے پورے مصر میں آگ لگا دی تھی۔ خلیفہ اعظم کی ساری باقاعدہ فوج یوسف کی ہم نوا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں جوان فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ ان نوجوانوں کا تعلق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تھا، جنہیں باطنیوں نے ایک طویل عرصے سے دبا رکھا تھا۔ آج یوسف صلاح الدین نے انہیں نیا حوصلہ بخشا تھا، اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکل کر فوجی تربیت گاہ میں داخل ہو گئے۔ انتہائی مختصر عرصے میں یوسف صلاح الدین کے گرد جانثاروں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ خلیفہ اعظم نے بڑی حیرت و اذیت کے ساتھ اس انقلاب کو دیکھا۔ وہ یوسف صلاح الدین کو معزول کرنا چاہتا تھا، مگر وقت کی رفتار اس کی چالوں سے کہیں تیز تھی اور بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ خلیفہ اعظم کے ساتھ باربک بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کی منافقانہ روحانیت کی بنیادیں بھی کانپ رہی تھیں۔ باربک کو اندازہ نہیں تھا کہ 20-22 سال کا یہ نوجوان اس قدر مذہبی اور ذہین ثابت ہوگا۔ آخر اس نے مصری عمرہ ابو جعفر اور علی ناصری کے ساتھ مل کر یوسف صلاح الدین کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی حیرت سے باربک کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پیشوائے اعظم یوسف کا قتل اتنا آسان نہیں ہے۔ ابو جعفر کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے، اگر تم سے یوسف قتل نہ ہو سکا تو پھر تم دونوں اپنی موت کے لیے تیار ہو۔ باربک نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، کل رات میں نے اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھا، وہ میری طرف پشت کیے کھڑے تھے۔ میں بار بار عرض کر رہا تھا مگر پیر و مرشد میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر جب میں نے ان کے سامنے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے میری طرف پشت کر لی۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا مگر ہر بار پیر و مرشد نے میری طرف منہ پھیر لیا۔ اب مجھ سے ان کی یہ بے رخی برداشت نہ ہو سکی۔ میں گھبرا کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گیا اور رو رو کر عرض کرنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، اگر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نہ میری طرف دیکھنے کے روادار ہیں اور نہ میری التجا سنتے ہیں؟ بہت دیر بعد پیر و مرشد نے میری طرف قہرناک نظروں سے دیکھا اور انتہائی نفرت آمیز لہجے میں فرمایا، تم گناہگار لوگ جانتے ہو کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ اگرچہ خداوند نے مجھے جنت عطا کی لیکن میرے جسم و جان دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں نے گریہ زاری کرتے ہوئے پیر و مرشد سے اس کی وجہ پوچھی
تو جواب میں فرمایا تم نے میری ساری روحانیت اور ریاضت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ گمراہ یوسف مصر میں داخل کیسے ہوا؟ جتنی جلدی ممکن ہو اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میری روح پر یہ عذاب مسلسل نازل ہوتا رہے گا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی بھی پیروکار اگر کوتاہی یا غفلت شاری سے کام لے گا، اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں ہلاکت اور رسوائی ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ باربک نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا وہ شیطان حسن بن صبا کا ماننے والا تھا، اس لیے اسے پیر و مرشد کے نام سے یاد کرتا تھا۔ باربک اس راز سے باخبر تھا کہ حسن بن صبا ایک بار مصر بھی آیا تھا، مگر اس کی ریشہ دوانیاں دیکھ کر اس دور کے خلیفہ نے اسے مصر سے نکال دیا تھا۔ ماضی کے اس پس منظر میں باربک نے یہ جھوٹا خواب تراشا تھا تاکہ ابو جعفر اور علی ناصری گھبرا کر یوسف صلاح الدین پر حملہ کر دیں اور سلطان نور الدین محمود زنگی کے نائب کا قصہ تمام ہو جائے۔ باربک کو اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف صلاح الدین اس کے خانقاہی نظام سے واقف نہ ہو جائے اور پھر جوش انتقام میں اس کی بنیادیں نہ کھدوا دے، اس لیے وہ بار بار ابو جعفر اور علی ناصری کو یوسف صلاح الدین کے قتل پر اکسا رہا تھا۔ آخر بہت دیر تک طویل بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ جس روز یوسف صلاح الدین سیر و شکار کے لیے جنگل کی طرف جائے، فدائیوں کے ایک مسلح گروہ چھپ کر کسی کمی گاہ میں بیٹھ جائے، پھر موقع ملتے ہی اس پر جان لیوا حملہ کر دے۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے بہت غور و فکر کے بعد یوسف صلاح الدین کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ تینوں اچھی طرح جانتے تھے کہ یوسف صلاح الدین شکار کا بہت شوقین ہے۔ جب وہ خلیفہ عاضد کی دعوت پر شادر کا زور توڑنے کے لیے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مصر آیا تھا تو فارغ اوقات میں بہت جوش و خروش کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ کئی دن تک تاریک جنگل میں خیمہ لگاتا اور انتہائی پرخطر راستوں پر اپنا شکار تلاش کرتا۔ یوسف صلاح الدین کے اس شوق کو دیکھ کر باربک، ابو جعفر اور علی ناصری نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کسی تاریک جنگل میں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ 47 اختتام پذیر ہوئی۔